وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک سچے اور اچھے مذہب کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتھک اور جاں توڑ کوششوں کا صدقہ کر کے امت کی رہنمائی فرمائی اور جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور فتنوں کی زد پہ ہے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کے فتنوں کو کمزور کر رہا ہے، یرقق بعضہ بعضا۔ آنے والے فتنے گزرے ہوئے فتنوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ آنے والا ہر فتنہ گزرے ہوئے فتنوں کے مقابلے میں بڑا ہو رہا ہے۔ کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے تو کہیں بدعتیں ہیں اور اہل بدعت کے پنپنے اور فروغ پانے کا فتنہ ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں اندھی تقلید اور مسلکی عصبیت کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف اولیاء اور بزرگوں کی عقیدت میں لوگ غلو کی حد تک ان کی شان میں غلو کر رہے ہیں اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں پر مسلک اور مذہب کی آڑ میں سنتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سنتوں سے اعراض کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف عقل پرستی کا مزاج رکھ کر یا سائنس کے میزان پر سنتوں کو جانچ کر کے اسے رد کر کے لوگوں کو خوشی حاصل ہو رہی ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف ضعیف اور موضوع احادیث کا غلغلہ ہے تو وہیں دوسری طرف سنتوں کا استخفاف ہے، سنتوں کی اہمیت کو کم سے کم تر کو کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سیرت رسول کو پڑھنے پڑھانے، درس سیرت کا اہتمام کرنے اور کرانے کی تو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن سیرت رسول اور درس رسول کے آڑ میں سنت رسول کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف رجوع الی القرآن کا تو نعرہ لگا رہا ہے کہ قرآن کی طرف لوٹو، درس قرآن کا اہتمام کرو اور قرآن سے امت کو جوڑو، یہ تو نعرہ لگایا جا رہا ہے، لیکن امت کو قرآن سے جوڑنے کے نام پر امت کے اندر سنتوں سے دوری اور سنتوں سے بے نیازی کے جراثیم بھی پھیلائے جا رہے ہیں۔ گویا کہ موجودہ زمانہ یہ فتنوں کا سمندر ہے، اور فتنوں کے اس سمندر میں نجات کی کشتی کیا ہے؟ فتنوں کے اس سمندر میں نجات کی کشتی اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے، اقوال رسول ہے اور فرامین رسول ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے السنت سفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ سنت رسول نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے، فتنوں کے سمندر میں جو کشتی نوح پر سوار ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ساحل سمندر پر پہنچ جائے گا۔ اور جو کشتی پر سوار نہ ہو، سنت رسول پر عمل نہ کرے، جذبہ سنت اس کے پاس نہ ہو، ایسا انسان غرقاب ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ حضرات، یہ سچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ہی انسانیت کی طرف نبی اور رسول پیغمبر بنا کر بھیجا، اور یہ آپ کی خصوصیات میں ایک عظیم ترین خصوصیت ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ کسی خاص امتیوں کی طرف آتے تھے یا کسی خاص علاقے کی طرف آتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربوں کے لیے بھی ہے،
یہ اجمیوں کے لیے بھی ہے، یہ شمال والوں کے لیے بھی ہے، یہ جنوب والوں کے لیے بھی ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے، یہ جنات کے لیے بھی ہے۔ الغرض کل کائنات کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جہاں آپ تمام انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے نبی ہے، وہیں پر ساری ہی انسانیت اور سارے ہی جنات کے لیے آپ کا پیغام بھی ہے، آپ کی سنتیں بھی ہیں اور آپ کے فرامین بھی ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ کا مقام ہے اور یہ آپ کی سنت کا رتبہ ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ بھی نبی اور آپ کے پیغام اور آپ کے رسالت سنت کی حیثیت، قانون کی حیثیت اور دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرات، انسانیت کا دار و مدار، انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ سنت رسول کیوں ضروری ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے، سنت رسول اور اتباع سنت اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار اور انسانیت کی کامیابی کا انحصار اتباع سنت پر ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، چند فرشتے آپ کے پاس آئے، حضرت جبریل امین کی کمان میں اور آپ کی سرپرستی میں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں۔ بعض فرشتوں نے کہا ان العین نائم والقلب یقظان، یہ نبی سو تو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی سو تو رہا ہے لیکن عام انسان کی طرح غفلت بھری نیند نہیں سو رہا ہے، کبھی بھی اچانک بیدار رہتا ہے، امت کو جو بھی ضرورت پیش آتی ہے بیدار ہوتا ہے، یا پھر اس نبی کا وضو حالت نیام میں بھی ٹوٹتا نہیں، سونے کی حالت میں بھی ٹوٹتا نہیں۔ دیگر امتیوں کا الگ مسئلہ ہے، وہ سو جائیں گے ان کا وضو ٹوٹے گا۔ ان العین نائمہ والقلب یقظان۔ پھر بعض فرشتوں نے کہا کہ اس نبی کی ایک عظیم ترین مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتوں نے کہا مثال کیا بیان کرے، کیسے بیان کرے، اس لیے کہ نبی تو سو رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، تم مثال تو بیان کرو، اس لیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہے، اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ یہاں سے ہم کو ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سونے والا انسان سنتا نہیں۔ فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، ان کا یقین تھا کہ جو انسان سوتا ہے وہ سنتا نہیں۔ پھر آپ بتائیں جو انسان مر چکا ہوتا ہے وہ انسان کیسے سن لیتا ہے؟ مردے بھلا کیسے سنتے ہیں؟ فرشتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سونے والا انسان سوتا نہیں، زندہ رہتے ہوئے، تو مرنے والا انسان بھلا کیسے سنے گا؟ تو الغرض بعض فرشتوں نے کہا ان میں سے کہ اس رسول اور نبی کی مثال ایسی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ، اس آدمی کی طرح ہے، اس بادشاہ کی طرح ہے، بنا دارن، کہ اس بادشاہ نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا، ایک عظیم الشان بنگلہ بنایا، ثم جعل فیہا مأدبہ، پھر اس اپنے عظیم الشان بنگلے میں اس نے ایک عالیشان پارٹی کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کیا، وبعث داعیا، پھر ایک شخص کو سارے شہر اور سارے علاقے میں ندا لگانے کے لیے، لوگوں کو دعوت میں حاضری کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ فمن اجاب الداعی، جو انسان اس داعی کی دعوت کو قبول کرتا ہے، فقد دخل الدار واکل من المأدبہ، وہ محل میں بھی داخل ہوتا ہے اور جو وہاں پر بادشاہ نے انتظامات کیے ہیں کھانے پینے کے، اس سے بھی محظوظ ہوتا ہے، اس سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، لیکن جو اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، لم يدخل الدار، نہ ہی تو بادشاہ کے بنگلے میں داخل ہوگا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور نہ ہی تو اس کی دعوت کی کھانے کی اسے توفیق ملے گی۔ بعض فرشتوں نے کہا تم مثال تو بیان کر رہے ہو لیکن یہ مثال اس رسول نبی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا تم اس مثال کی تفسیر بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا تفسیر اور تشریح کیا بیان کرے، نبی تو سو رہا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن نبی کا دل جاگتا ہے۔ تو بعض فرشتوں نے مثال کی تشریح بیان کرتے ہوئے یہ کہا وہ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے،
اور جو بنگلہ اور محل ہے وہ اسلام ہے اور جنت ہے، اور جو دائی ہے جس کو بادشاہ نے بھیجا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن اطاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور اتباع کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی حقیقت میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق اور تمیز کرنے والے، کس اعتبار سے؟ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کون سنتوں پر عمل پیرا ہو کر سیدھے راستے پر چلے گا اور کون بدعت کی روش اپنا کر اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر کرے گا، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا، کون نیک ہوگا کون بدبخت ہوگا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، نبی کی سنت کا یہ مقام ہے کہ اس مقام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے لوگ دو دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک دھڑا وہ دھڑا جو جنت میں جانے والا، اور دوسرا دھڑا وہ دھڑا جو آپ کی نافرمانی کر کے آپ سے بغاوت کر کے جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ حدیث ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے بڑی جامع آیت بیان فرمائی ہے، اور جس کو اہل علم نے کہا کہ یہ آیت انسانوں کا امتحان لینے والی ہے، انسانوں کا اگزام لینے والی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر واقعی معنوں میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ لیا گیا، ان کا امتحان لیا گیا اور انہیں کسوٹی دے دی گئی کہ دیکھو تم واقعی دعوے محبت میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ پیمانہ اور کسوٹی کیا دی گئی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو۔ تمہاری زندگی میں اگر واقعی معنوں میں اتباع ہوگی تو دعوے محبت میں سچے ہو، اگر تمہاری زندگی میں اطاعت اور اتباع رسول نہیں ہے تو تم اپنے دعوے محبت میں جھوٹے ہو اور فراڈی ہو۔ یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو گے اللہ رب العالمین دو عظیم انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے پیار کرے گا، اور یہ انسانوں کے لیے سمجھو کہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس الشأن ان تحب ولکن الشأن ان تحب، بڑی بات یہ نہیں کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اس لیے کہ اللہ کی انسانوں پر ہزار نعمتیں ہیں، انسان اللہ سے محبت کرے گا ہی کرے گا۔ لیس الشأن ان تحب، بڑی بات یہ نہیں کہ انسان اللہ سے محبت کرے، ولیکن الشأن ان تحب، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ انسان سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا یہ مقام کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ پہلا انعام ملے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، زندگی کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، انسانوں سے کہو، آپ اللہ کے بندوں سے کہو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے منہ موڑتے ہیں تو ایسے کافروں سے اللہ پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ اہل علم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے، ڈر ہے، خوف ہے اور خدشہ ہے کہ ایسا بندہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ سکھاتی ہے۔ حضرات، سچائی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کی سنتوں کی مخالفت کا اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، بندہ گرچہ زندگی بھر ساری کی ساری نیکیاں کر لے، عبادتیں کر لے،
ان عبادتوں کی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس ہوا منصورہ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی نماز نے آپ کو تعجب میں مبتلا کر دیا۔ اس کو نماز پڑھنے کے بعد بلایا اور پوچھا کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، بخاری کی روایت ہے، اس شخص نے کہا منذ 40 سنہ، پچھلے 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ لوگ غور سے سنیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سنت کا اہتمام نہیں کرتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے مسلک اور مذہب کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، نماز نبوی جن کے پاس نہیں ہے، سنت رسول جن کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو مت علی ھذا مت علی غیر الفطرہ، اگر اسی حال میں تمہاری وفات ہو جائے تو فطرت اسلام کی خلاف تمہاری وفات ہو جائے گی۔ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لاج نہ رکھنے کے نتیجے میں نماز پڑھنے کے باوجود خلاف فطرت کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ سنت پر تمہاری موت نہیں ہوگی اور فطرت پر تمہاری موت نہیں ہوگی۔ اور سنت رسول کو اپنانے کتنی برکت! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد فقام، قیام کرتا ہے، ٹہرتا ہے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ولا یسو، اور نماز پڑھتے ہوئے غفلت کا شکار نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ سنت کا اہتمام کرنے کی یہ برکت اور سنت سے روگردانی اختیار کرنے کی یہ نحوست کہ 40 سال نہیں، 60 سال نہیں، پوری زندگی بھی عبادت کر لو، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ کے پاس اس کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ، کہ ہر عمل کرنے کے وقت بندے کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، عمل کرنے کا ایک ولولہ ہوتا ہے، لیکن اس ولولے کے آگے بندے کے اندر کچھ کمزوری بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھار کوئی سستی بھی آ جاتی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ نَجَا، آپ نے فرمایا کہ جس کا جذبہ عمل، جس کی نیک نیتی کے ساتھ اس کا نیک عمل اس کو سنت کے مطابق چلاتا رہے، آپ نے فرمایا اس کی نجات ہو جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، اور جس کا عمل، جس کا جذبہ عمل اس کو سنت کے راستے سے ہٹا دے، بدعت کے راستے پر چلا دے، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ عمل محض عمل نہیں، عمل وہ اللہ کو مطلوب ہے جو سنت کی روشنی میں ہو اور سنت کے مطابق کیا جانے والا ہو، ورنہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت عمل کرنے والے عمل کر کر کے جن کی پیشانیاں تھک چکی ہوں گی، اللہ رب العالمین ایسی پیشانیوں کو گھسیٹتے ہوئے وارد جہنم فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرات ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فرما برداری اور اتباع سنت یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں ہمارے صحابہ ایک ایک سنت ان کی زندگی میں اگر معلوم ہو جاتی کہ سنت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں ہم کو بہت سارے لوگوں کے ریکارڈز یاد ہیں کہ فلاں نے فلاں میدان میں ریکارڈ قائم کیا، کہ فلاں نے فلاں میدان میں اتنا ریکارڈ بنایا ہے، لیکن صحابہ کا بھی ریکارڈ دیکھیے آپ، عمل بالسنہ کے معاملے میں صحابہ کرام کا ریکارڈ دیکھیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جس بندے کے دن اور رات کی زندگی میں 12 رکعات جمع ہو جائیں، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں بنگلہ تیار کرتے ہیں۔ 12 رکعات سے مراد فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت
اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں اور جس انسان کی رات کی زندگی میں یہ 12 رکعتیں جمع ہو جائیں، اللہ ایسے بندے کے لیے جنت میں محل اور بنگلہ تعمیر فرماتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ریکارڈ خاتون ہے، ام حبیبہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں جب سے اللہ کے رسول کی سنت میری کان سے ٹکرائی تب کی بات ہے اور آج کی بات ہے، اور مستقبل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے اللہ کے رسول کی سنت کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ پھر ان سے سننے والے حضرت عنبسہ وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ ام حبیبہ سے میں نے جب سے سنت کے بارے میں سنا زندگی میں کبھی نہ چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑوں گا۔ پھر ان سے سننے والے حضرت عمرو کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، کہ عنبسہ سے جب سے میں نے یہ سنت سنی ہے زندگی میں کبھی سنت کو میں نے نہیں چھوڑا۔ پھر ان سے سننے والے حضرت نعمان بن سالم وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو، کہ عمرو سے جب سے میں نے یہ سنت سنی ہے زندگی میں کبھی میں نے سنت کو فراموش نہیں کیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا جذبہ عمل، صحابہ کرام کا سنت کے معاملے میں اتنا اہتمام کہ زندگی کا بڑا یوں سمجھے کہ عہد و پیمان بنا کر وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرات ہم بھی زندگی گزارتے ہیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 4 رکاوٹیں ایسی ہیں جو بسا اوقات ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذبح کراتی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلا گھٹواتی ہیں۔ وہ 4 رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ ہماری نفسانی خواہشات، ہماری نفس پرستی اور اتباع سنت دونوں میں ہمیشہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جو انسان نفس پرست ہوتا ہے وہ متبع سنت نہیں ہو سکتا، اور جو انسان متبع سنت ہوتا ہے وہ نفس پرست نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا قرآن میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی سنتوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ جان لیجئے یہ اپنے خواہشات نفس کے غلام ہیں، یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہیں۔ اور میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کتنی سنتیں ایسی ہیں جن کو محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم قربان کر دیتے ہیں۔ داڑھی کا مسئلہ لے لیجئے، آپ مجھے معاف کرے، داڑھی کا مسئلہ لے لیجئے آپ، داڑھی ہم سے کیوں نہیں چھوٹتی؟ اس لیے کہ ہمارا نفس آڑے آتا ہے، ہماری خواہش سنت رسول کے مقابلے میں ٹکراتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی سنتوں کے مطابق نہ ہو جائیں۔ ہماری خواہشات سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری ارمان سنت رسول کے موافق ہونا چاہیے، ہمارے آرزویں اللہ کے رسول کی سنت کی موافق ہونا چاہیے۔ یہ نفس پرستی ہے جو ہمیشہ انسانوں اور سنت رسول کے درمیان رکاوٹ بنتی آ رہی ہے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے شخصیت پرستی ہی کی وجہ سے آج امت میں پھوٹ پڑا ہوا ہے، فرقہ بندیوں کا بازار گرم ہے، جگہ جگہ گروہ بندیاں پائی جاتی ہیں محض شخصیت پرستی کی وجہ سے۔ ایک گجرات کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1000 لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے رسول کی ایک سنت کی وجہ سے 1000 لوگوں کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی سنت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا قول ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حج کے مناسبت پر ایک شخص کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، مجھے خوف ہے کہ تم پر ابھی پتھروں سے بارش برسائی جائے گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے میں اللہ کے رسول کا حوالہ دے رہے تھے اور سامنے والا شخص ابو بکر عمر کا حوالہ دے رہا تھا. حضرت ابن عباس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جاؤ گی، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کی سنت بتا رہا ہوں اور اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے میں ابو بکر عمر کا فرمان سناتے ہو. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی حق نہیں سنت رسول، فیصلے رسول، فرمان رسول، قول رسول، عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی بات کہہ سکے، ان کو بھی حق نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا نسخہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کے مارے تل ملا رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا آپ کا چہرہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے آپ کے چہرے کو دیکھا تورات کی تختیاں بند کی اور اس کو بازو رکھ دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا سنو عمر والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی. اگر تم تورات پڑھ رہے ہو، تورات کی کیا بات ہے، اگر صاحب تورات بھی اب اگر آ جائیں ان کی نجات کے لیے بھی میری سنت کی پیروی ہی میں منحصر ہے، ان کی نجات کا دار و مدار بھی میری سنتوں کی اتباع پہ منحصر ہے. یوں سمجھیے کہ اگر پورے کے پورے انبیاء اور رسول، اولیاء کی بات نہیں، بزرگوں کی بات نہیں، اماموں کی بات نہیں، انبیاء و رسول کی بات، اگر انبیاء و رسول بھی نبی کی موجودگی میں آتے، سارے نبیوں اور ساری رسولوں کی ہدایت اور ان کی نجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہوتی ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آپ اندازہ لگائے نبی ہوتے ہوئے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نجات بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ میری سنت کی پیروی نہ کریں، ان کے بعد آنے والے امام ان کی تقلید ہم کریں، ان کے بعد میں آنے والے کوئی بڑے شیخ سنت رسول کے مقابلے میں ان کی تقلید کریں. کیا ہماری نجات کا یہ بات ضامن ہو سکتی ہے؟ ہماری نجات کے لیے کیا یہ رائے ہدایت ہو سکتی ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. انسانی تاریخ بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جن کی اتباع میں ہدایت ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں نجات کا راستہ چاہیے، تمہیں جنت کا راستہ چاہیے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی شیخ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہیں کرنی ہوگی. اسی طرح سے تیسری رکاوٹ یہ ہے فیشن پرستی. فیشن پرستی بہت سارے احباب آپ دیکھیں فیشن پرستی کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے، پانی پینے یا اور چیز جس کو کھائے اور پیتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے پیتے ہیں. کتنے نمونے ہمارے سامنے. فیشن پرستی میں مبتلا ہو کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑے اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں. کتنے نمونے ہم کو ملیں گے. فیشن پرستی کی وجہ سے خواتین میں بے پردگی کا فتنہ ہے. بہت سارے کپڑے ایسے جو ٹائٹ ہے، تنگ ہے، بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو باریک اور پتلے ہیں، بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانکتے ہی نہیں ہیں. یہ فیشن پرستی کا فتنہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہمیشہ سے رکاوٹ بنتا آ رہا ہے. اور آخری فتنہ اور آخری رکاوٹ یہ ہے کہ انسان فیشن پرستی سے آگے بڑھ کر انسان رسوم اور رواج پرستی میں مبتلا ہو جائے. انسانوں نے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قربانی دی، انہوں نے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج جو بنائے گئے ہیں ان کی پیروی کی اور کہا قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہمارے باپ دادا سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے لہٰذا ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اسی پر چلنے والے ہیں. آپ دیکھیں انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک کتنے رسوم ہیں. پیدائش کی الگ رسمیں، انسان کے جوان ہونے کی الگ رسمیں، شادی بیاہ کی الگ رسمیں، مرنے کے وقت کی الگ رسمیں، مرنے کے بعد کی الگ رسمیں. یہ سارے کے سارے رسومات آپ دیکھ لیجئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں.
لہٰذا بھائیوں یاد رکھو لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، ہمیں نجات چاہیے، ہمیں کامیابی چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے، دنیا میں ترقی چاہیے، دنیا میں اتحاد چاہتے ہیں، دنیا میں ہم خوشحال بھری زندگی چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، ہمارے اسلاف اللہ کے رسول کی سنت کے پیچھے چل کر وہ کامیاب ہوئے ہیں، ہماری کامیابی بھی اسی راستے پر چل کر ہو سکتی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بارالہ زندگی کے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں، بدعتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، دور جدید کے جتنے بھی فتنے ہیں سارے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، عمل بالسنہ کا جذبہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائیں۔ بارالہ ہم میں سے جو بے رہ روی کا شکار ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ بارالہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سنت رسول سے محبت کی جو چاشنی اس چاشنی کو محسوس نہیں کر پا رہے، ان کے اندر واقعی معنوں میں سنت رسول کی محبت کا جذبہ عطا فرمائیں۔ بارالہ جب تک ہمیں باقی رکھے اسلام اور عقید توحید پر باقی رکھے، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو عقید توحید پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔